Ball it back in the air, another catch. پاکستان کی فتح پر لیڈز میں موجود پاکستانی خوشی سے جھوم اٹھے۔ اسٹیڈیم کے باہر گرین شرٹس میں ملبوس شائقین نے شاہینوں کی ایک اور فتح کا بھرپور جشن منایا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کھلاڑیوں کو شاباش دی اور مزید فتوحات کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جشن کا سما ہے۔ پاکستان نے افغانستان کو آؤٹ کلاس کر دیا، ایک عبرت ناک شکست دی۔ آخری اوور میں پاکستان نے یہ میچ جیتا۔ پاکستان جس کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید وہ اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو جائے، لیکن اس کو 4 میچز کی ضرورت تھی جیتنے کے لیے، سیمی فائنل میں جانے کے لیے۔ اس نے پہلے نیوزی لینڈ کو ہرایا، ساؤتھ افریقہ کو ہرایا، آج افغانستان کو ہرایا۔ صرف ایک ٹاکرا باقی ہے جو کہ لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا، وہ ہوگا بنگلہ دیش کے خلاف۔ کیا پاکستان 92 کی تاریخ دہرانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ یہ وقت کے ساتھ پاکستان کی ٹیم ہر شعبے میں اچھی کھیل رہی ہے۔ فیلڈنگ انہوں نے بہت اچھی کی، بولنگ میں ان کو ردم مل رہا ہے۔ شاہین افریدی، عامر، خاص کر شاداب کی جو بولنگ ہے وہ اپنے ٹاپ پہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح اب پاکستان جو ہے وہ لارڈز میں بنگلہ دیش کے خلاف کھیلتا ہے۔ اگر پاکستان لارڈز میں بنگلہ دیش سے جیت جاتا ہے اور انگلینڈ انڈیا سے ہار جاتا ہے تو پاکستان سیمی فائنل میں ہوگا۔ The match was very good. They did excellent effort to put all of the Pakistan going to go to semi-final. Pakistan سب کو ہرا کے سب سے آگے پہنچے گا، فائنل جیتے گا، ورلڈ کپ لائے گا۔ سیمی فائنل میں انشاءاللہ انڈیا کو ہرائیں گے۔ پاکستان آج جیت گیا اور ہم بہت خوش ہیں اور دعا ہے کہ پاکستان آگے سیمی فائنل میں بھی جائے اور کھیلے اور ورلڈ کپ جیتے۔ پاکستان زندہ باد۔ Most fantastic match I've ever come across in my life. Just nose to nose hit, but alhamdulillah we won the match, and inshallah Pakistan is going to rock in the next match as well, which is against Pakistan and Bangladesh, and inshallah we're going to come back with the World Cup. Inshallah Pakistan zindabad. بہت اچھی وکٹری تھی آج بھی پاکستان کی، 3 وکٹریاں بیک ٹو بیک ہو چکی ہیں، لیکن چیز میں ابھی بھی پرابلم ہے۔ چیز کو بس تھوڑا سا دیکھ لیں سر، اس سے بہتر میچ نہیں دیکھا ہم نے، یہ سب سے بہترین ہے۔ یہ پاکستان نے پروف کر دیا ہے کہ جب وہ مل کے کھیلتے ہیں تو کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے اور یہ ڈریم الائیو ہے۔ لوٹن میں مقیم پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی نے قومی ٹیم کی جیت پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ شاہینوں نے دل و جان سے میچ کھیلا اور بہترین کامیابی حاصل کی۔ شائقین کا نمائندہ 92 نیوز صفدر بخاری سے گفتگو میں مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان نے میچ جیتا ہے، اس کی بہت بہت مبارک ہو، اور اسپیشلی پاکستان ٹیم کو۔ آگے جو پاکستان کا میچ آ رہا ہے اگینسٹ بنگلہ دیش، اگر ہم نے اچھی گڈ پرفارمنس پاکستان ایسی ٹیم نے کی، انشاءاللہ وہ بھی ہم میچ جیتیں گے اور پاکستان انشاءاللہ فائنل بھی جیتے گا۔ I'm a huge fan of Pakistan's cricket team. Very far how far they've come. We did struggle with India, however we made a good strong back against the Windies, and today's match against Afghanistan, I'm very proud of the young players such as Shaheen Shah Afridi. He's one of my favourite players at the moment. He's done very well. انشاءاللہ پاکستان will win. پاکستان کے جو میچ ہوا ہے افغانستان اور پاکستان کے درمیان میں، پوری پاکستان کی عوام کو مبارکباد دیتا ہوں اور پاکستان ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ پاکستان نے بہت اچھا میچ کھیلا ہے اور کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ہم تو محسوس کر رہے تھے کہ پاکستان ہار جائے گا اور بہت زیادہ لوگوں کو مایوس کریں گے، مگر انہوں نے کسی کو مایوس نہیں کیا اور ہر اپنی کارکردگی سے سب کو خوشی کا موقع دیا ہے۔ Next time अच्छी performance do against Bangladesh so that we could get into the semi-final. They inshallah try your hard and best and good luck for the future. پاکستان زندہ باد۔ پاکستان نے بہت سٹرگل کی ہے میچ جیتنے کے لیے۔ اگلی گیم ہماری اب بنگلہ دیش کے ساتھ ہے، انشاءاللہ ہماری دعائیں جو پاکستانی ٹیم کے ساتھ ہیں۔ پاکستان ٹیم زندہ باد۔ لیڈز میں جیت کے بعد پاکستانی شائقین نے خوب جشن منایا۔ فیملیز گھروں سے باہر نکل کر دل پاکستان کے گیت بھی گاتی رہیں۔ کہیں ڈھول کی تھاپ پر رقص ہوتا رہا تو کہیں منچلے پاکستان زندہ باد کے نعرے بھی لگاتے رہے۔ پرجوش منچلوں نے نعروں کی گونج میں 92 نیوز کے نمائندہ راجہ واجد کو بات ہی نہ کرنے دی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ انڈیا ہمارے انڈیا، بالکل جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان جیتنے کی خوشی میں شائقین کرکٹ کا جوش اور ورولہ دیکھ رہی ہے۔ تیرے لیے انڈیا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانی شائقین کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی شائقین کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔
لیڈز کے میدان میں پاکستان نے سنسنی خیز میچ میں افغانستان کو ہرا کر سیمی فائنل کے راستے میں موجود ایک اور رکاوٹ کو دور کر دیا ہے۔ پاکستان کی فتح پر اوورسیز پاکستانیوں کی خوشی قابل دید تھی۔ میچ کے بعد خوشی سے سرشار اوورسیز پاکستانیوں نے شاہینوں کی پرفارمنس کو خوب سراہا۔ 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستانیوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ سب کو مبارک ہو، پاکستان زندہ باد۔ Win it for Pakistan. بہت اچھا کھیلا، بہت مزہ آیا۔ پاکستان زندہ باد۔ Also, our brothers Afghanis, they did really well. Fantastic. Cheetah है 1992 की तरह, we will go to the final and we're going to win. Pakistan! Pakistan! Zindabad! Zindabad! Pakistan Zindabad! Pakistan Zindabad! Today Pakistan once again showed the world that we are number one at cricket. پاکستان جیت کا مجھے بہت خوشی ملی۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان ٹیم عمران ٹائیگرز کی طرح کھیل رہی ہے۔ ابھی عمران ٹائیگرز، کارنر ٹائیگرز واپس آ رہے ہیں، انشاءاللہ فائنل میں جائے گا اور جیت کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان زندہ باد۔ دل دل پاکستان، دل دل پاکستان، جیوے جیوے پاکستان۔ خدا کی قسم آج ہم پاکستان کے لیے اتنی محبت رکھتے ہیں، اتنا سپورٹ کریں گے، اگلے میچ میں ہم سب مل کے جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ جی ہم لوگ بہت زیادہ خوش ہیں۔ شروع میں ہم تھوڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے، لیکن اینڈ میں بہت زبردست پرفارمنس دی ہے پاکستان نے۔ وی ریلی پراؤڈ آف آور ٹیم اینڈ پاکستان زندہ باد۔ سرفراز آج آپ کی ٹیم نے بہت اچھا کھیلا ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے ادھر آ کے میچ دیکھا ہے، اور انشاءاللہ آپ بنگلہ دیش کو بھی اسی طرح بیٹ کریں اور سیمی فائنل جائیں، اور آگے انڈیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ جو بھی ہو آپ ان کو بیٹ کریں، اور انشاءاللہ 92 کا ورلڈ کپ کی طرح اس طرح بھی یادیں تازہ کریں، اور پاکستان زندہ باد۔ افغانستان اور پاکستان کا الحمدللہ آج ہم جیتے ہیں اور بڑے فخر سے جیتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا میچ بھی جیتیں گے اور ورلڈ کپ بھی جیت کے دکھائیں گے۔ پاکستان کی ٹیم انشاءاللہ پوری فارم میں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جیت کے دکھائے گا جیسے 1992 میں عمران خان نے جیتا تھا۔ This victory is for every Pakistani that doubted the team. We come strong, just like 1992. Hopefully India do us a favour. Inshallah, we're going to go to the final. We know India are not our number one team, but we want them to do us a favour on Sunday. Let's go, baby. Virat Kohli. That's We it. need you, and we'll see you in the final. Come on, Pakistan zindabad. شروع میں ایسا لگ رہا تھا کہ پاکستان ایک دفعہ جو ہے وہ ہارنے کی پوزیشن جو تھی وہ اس طرح کی بن چکی تھی کہ لگتا تھا کہ پاکستان آؤٹ آف دا ٹورنامنٹ ہو جائے گا، لیکن سرفراز اور پوری ٹیم نے ایک سپر کم بیک کیا ورلڈ کپ میں، جیسا کہ 1992 ورلڈ کپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہاں پہ پاکستان نے کم بیک کیا تھا، ویسا ہی کم بیک پاکستان نے 2019 ورلڈ کپ میں بھی کیا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ لندن میں سرچ پیس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یتیم اور نادار بچوں کی نگہداشت اور تعلیمی ضروریات کے حوالے سے آگاہی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں معروف فلم رائٹر ناصر ادیب اور عالمی شہرت یافتہ فنکار علی رضا سمیت معروف سنگر عدیل برکی نے خصوصی شرکت کی۔ مزید تفصیلات بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ مشرقی لندن کے مقامی کمیونٹی ہال میں سرچ پیس فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان میں یتیم اور نادار بچوں کی نگہداشت اور تعلیمی ضروریات کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا گیا۔ تقریب میں پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر فلم رائٹر ناصر ادیب، موسیقی کی دنیا سے تعلق رکھنے والے عدیل برکی اور صداکاری کی دنیا کے فنکار علی رضا نے خصوصی طور پر شرکت کی، اور تقریب میں شریک سینکڑوں افراد سے پاکستان میں یتیم بچوں کی سرپرستی کرنے پر زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ سے زائد بچے تعلیم اور بنیادی صحت جیسی سہولیات سے محروم ہیں۔ دنیا بھر سے پاکستانیوں کی بڑی تعداد ایسے اداروں کے ذریعے سے وطن عزیز میں فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، جو کہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ دنیا میں ہر شخص کی یہ کمزوری ہوتی ہے، اس کی عزت کی جائے، اس کی شناخت ہو، اس کی تعریف کی جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ میرا یہ شوق تھا اور میں اس کے بارے میں جو میری عزت ہوئی، جو میری پذیرائی ہوئی، جس طریقے سے فنکشن ہوا، جو مجھے آنر دی گئی، ایوارڈ دیا گیا۔ I'm very pleased to be here tonight because there's an excellent program organized by the foundation, and there are excellent singers and artists from Pakistan who have come especially for this event.
and I think they have actually presented so well, and the foundation is actually doing such a great work. I think we should all support it so that they can continue to do the excellent work they have been doing for the needy in Pakistan. सर्च फाउंडेशन का जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का जो मकसद है, जो मतलब है, जो लबाब है, वो ये है कि यतीम बच्चों की फलाह बहबूद के लिए, यतीम बच्चों की देखभाल के लिए, यतीम बच्चों के खाने पीने, सोने जागने और तालीम के लिए इन्होंने जो बेड़ा उठाया है, मेरी तमाम तर मोहब्बतें, चाहतें इनके साथ हैं। और मैं जितने भी लोग दुनिया में सुन रहे हैं, मेरी गुजारिश ये है कि यतीम बच्चों की मदद करने की खातिर, यतीम बच्चों की देखभाल की खातिर अफजाल चौधरी के इस सर्च फाउंडेशन को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बहुत काम किया अपने मुल्क के लिए। अब पाकिस्तान का कोई भी बेटा या बेटी पाकिस्तान के लिए किसी भी प्लेटफॉर्म से काम करे, क्योंकि हमारे मुल्क को बेपना मसाइल का सामना है, तो मैं रिलीजियसली वहाँ पे जाता हूँ। तो आज का प्रोग्राम भी एक नोबल कॉज पे मबनी था। अफजाल चौधरी साहब ने अपनी NGO के लिए इसे मैनेज किया था, तो मैं पाकिस्तान से ख़ास तौर पे आया था अपनी फीलिंग लेके, और भी जितने लोग आए वो अपनी फीलिंग के साथ आए थे, किसी ने कुछ चार्ज थोड़ी करना था। पीस फाउंडेशन ने प्रोग्राम करवाया है, अदील साहब आए और माशाल्लाह बड़ी अच्छी आवाज़ है उनकी, बड़ा एंटरटेनिंग है, काफ़ी फैमिलीज़ भी गैदर हुई हैं। तो ऐसे प्रोग्राम जो करवाने चाहिए, तो हम चाहते हैं कि जो पीस फाउंडेशन वाले हैं, अल्लाह ताला उनको मज़ीद ग्रो करे, स्ट्रेंथ हमारी सपोर्ट उनके साथ। इस मौके पर पाकिस्तान से आए नीम क्लासिकल गुलकार अदील बरकी ने तकरीब में सूफियाना कलाम सुनाकर समा बांध दिया। मेहमान खसूसी अली रजा, नासिर अदीब, अदील बरकी, कौंसलर चौधरी लियाकत अली, चेयरमैन ऑफ ब्रिटिश मुस्लिम मेयर्स एसोसिएशन बरतानिया को उनकी खिदमात पर एजाजी शील्ड्स दी गईं और तकरीब के ऑर्गेनाइजर चौधरी अफजल ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। तुर्की की मारूफ फलाही तंजीम अलायंस ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स और अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट बरतानिया के दरमियान लंदन में अहम मुआहदे पर दस्तखत हुए। बरादर इस्लामी मुल्क की चैरिटी पाकिस्तान में गरीब अफराद की आंखों के मुफ्त ऑपरेशन के लिए मोबाइल यूनिट अतिया करेगी। मुआहदे पर अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद और तुर्किश चैरिटी एड के चेयरमैन डॉक्टर मलूट ने मुआहदे पर दस्तखत किए। मज़ीद तफसीलात के लिए जानते हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में नादार अफराद की आंखों का मुफ्त इलाज करने वाली बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता चैरिटी अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और तुर्की की मारूफ चैरिटी एड के माबेन पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें दोनों फलाही तंजीमों ने दस्तखत किए। मुआहिदे के मुताबिक पहले मरहले में तुर्किश फलाही तंजीम अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट को 2 अदद मोबाइल हस्पताल फराहम करेगी। मोबाइल हस्पताल 20 फुट के कंटेनर्स और ट्रकों पर मुख्तलिफ इलाकों में जाकर नादार अफराद का मुफ्त ऑपरेशन करेंगे। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले में दोनों मोबाइल हस्पताल बलोचिस्तान और सिंध के पसमानदा इलाकों में ऑपरेशन की मुफ्त सहूलियात फराहम करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त 88,000 के करीब लोगों की आंखों का मुफ्त ऑपरेशन किया जा चुका है। अब इन मोबाइल हस्पतालों से इलाज में मजीद बेहतरी और तेजी आएगी। तुर्किश चैरिटी एड के चेयरमैन डॉक्टर मलूट ने कहा कि पाकिस्तान हमारा इस्लामी ब्रादर मुल्क है और हमें इस बात पर फख्र है कि हम फलाही कामों के लिए पाकिस्तान में जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट वाहिद तंजीम है जो आंखों के इलाज के लिए बेपनाह काम कर रही है। मैनचेस्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियत बिलाल गफूर ने 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट हमेशा दुनिया भर में आफत ज़दा इलाकों में मदद के लिए पहुंची और पाकिस्तान में आंखों के इलाज में उनकी खिदमत सबसे नुमायां हैं। अभी अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट ने जो सा आई क्लिनिक, मोबाइल आई क्लिनिक का काम शुरू किया है, लोगों को आंखों की रोशनी दे रहे हैं। मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा काम करें पाकिस्तान में। तकरीबन अभी जो सा ये व्हीकल्स दिए हैं, इसके साथ ये सारे एरियाज़ में कवर कर सकते हैं 90% ऑफ पाकिस्तान। और आई थिंक सबसे जो से गरीब लोग हैं पाकिस्तान में, उन्हीं को आइज़ की प्रॉब्लम होती है और मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा काम करें और हमारी सपोर्ट उनके साथ।
इस मौके पर तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कुछ यूँ इजहार ख्याल किया। कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी है आज, हम मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का अल्हम्दुलिल्लाह साइनिंग है यहाँ पर। हमारे डोनर सपोर्टर्स सब यहाँ मौजूद हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं जिनके साथ हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। इसका पर्पस ये है कि हम पाकिस्तान के लिए स्पेशली रिमोट एरियाज़ के लिए 2 मोबाइल ऑपरेशन थिएटर्स साइन कर रहे हैं जो 20 फीट कंटेनर में होगा। एक OPD यूनिट होगा और एक सर्जिकल यूनिट होगा, और इससे हम बहुत रिमोट एरियाज़ को कवर कर सकेंगे इंशाल्लाह। ये सबसे बेहतरीन सदका जारी है, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप किसी का बोझ आसान करते हैं तो आपका बोझ अल्लाह ताला यौम क़यामत पे आसान करेंगे। किसी की बुनाई लुटाना, किसी की मदद करना, गरीब लोगों की खिदमत करना, इससे बढ़ के अल्लाह के आगे कोई खिदमत कोई काम नहीं है। बेसिकली मैंने अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट का काम पाकिस्तान में जाके खुद विज़िट करके देखा हुआ है, स्पेशली कराची में और अंदरूनी सिंध। ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। कराची में इनके हॉस्पिटल हैं और पूरे पाकिस्तान में ये आई कैंप जिस तरह लगाते हैं, यानी खुद मैंने जाके आई कैंप अटेंड भी किए हैं, इनका काम देखा है। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चैरिटी है, हमें ओवरसीज़ में बैठे हुए तमाम लोगों को इनकी हेल्प भी करनी चाहिए, इनकी मदद करनी चाहिए। जो असल लोग, जो लोग गरीब आदमियों के लिए, जो मस्कीन है, जिनके पास खाने का पैसा नहीं था, उनको ऑपरेशन जैसी सहूलत मुहैया करते हैं। ये बहुत बड़ा सदका जारिया है। मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ जिसके फजल करम से आज ये दिन हमें देखना हुआ। आज तुर्की की चैरिटी एड के नाम से चैरिटी है जो पाकिस्तान के लिए में आई ऑपरेशन थिएटर दे रही है, और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जैसे मेरी मालूमात है, ये पहला जदीद कंटेनर होगा जो 2 बड़े कंटेनर पर मुश्तमिल होगा, जिसके अंदर एक OPD होगा, एक ऑपरेशन थिएटर होगा। जो पूरे अभी हम पहले मरले पर पाकिस्तान के सिंध का इलाका, जो दूर दराज का इलाका था, रजैस बलूचिस्तान के इलाके में यूज़ करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जो कंटेनर आएगा वो पंजाब के लिए, उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेनर है वो कश्मीर के लिए होगा और खैबर पख्तूनख्वा के लिए होगा इंशाअल्लाह ताला। ये में 4 कंटेनर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, लेकिन पहले मरले पर एक मिल रहा है जो आज आपके सामने यहाँ सही होंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान में पूरा तैयार करके बाद हम मीडिया के सामने लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। Bugün burada çok önemli, çok güzel bir proje yapıyoruz. Çevir. Today we are here to begin a very important project. Dünyada çok fazla örneği olmayan çok güzel bir model olacak. We believe that there will be a pilot project and it will be a model for the whole world, and there are only a few of examples for this project. Mobil katarak tırları araçlarıyla inşallah katarak ameliyatları yapacağız. Körlükle mücadele noktasında hizmet edeceğiz. We will conduct cataract surgeries with mobile operation theater, and we will fight with the blindness. अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी और तुर्किश कम्यूनिटी के कारोबारियों, फलाही तंजीमों के अफराद ने शिरकत की। तुर्की की एड चैरिटी और अल-मुस्तफ़ा ट्रस्ट के दरमियान मुआहदे से न सिर्फ पाकिस्तान में आँखों के इलाज में बेहतरी आएगी, बल्कि दोनों मुल्क के तल्लुकात पे भी नया दौर शुरू होगा। कैमरा टीम के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मिडलैंड्स डॉक्टर्स एसोसिएशन के ज़ेरे तमाम आज़ाद कश्मीर मुज़फ़्फ़राबाद में फ्री मेडिकल सहूलियात मुहैया करने की गर्ज से एक चैरिटी डिनर का इनेकाद किया गया, जिसमें शुरका ने दिल खोल कर अतियात दिया। बर्मिंघम से देखती है आबिद काजिम की ये रिपोर्ट। बर्मिंघम के मुकामी हॉल में डॉक्टरों की एसोसिएशन मिडलैंड्स डॉक्टर्स के ज़ेरे एहतमाम एक चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी ने दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब के मुंतज़मीन डॉक्टर्स का कहना था कि मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर में कंट्रोल लाइन के पास हस्पताल वक्त की अहम जरूरत था, जहाँ भारतीय फोर्सेज की इश्तियाल अंगेजी से जख्मी अफराद को जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस मौके पर शुरका को हस्पताल से मुतल्लिक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। डॉक्टर रशीद भट्टी, डॉक्टर वसीम वड़ाइच, डॉक्टर शहाबुल्ला और दीगर का कहना था कि उनकी कोशिश है कि आजाद कश्मीर भी NHS जैसी सहूलियात मुहैया की जाएं, ताकि लोग बगैर फीस और पर्ची के अपना इलाज करवा सकें। पाकिस्तान के लिए सभी चाहते हैं कि हम लोग कुछ करें, तो दिस इज द बेस्ट वे कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करें एट द लेवल ऑफ द NHS, which is what we do here. The event was very well turned out and we're very happy for everybody's contribution. We are the part of it for 10 years ago. We contributed a lot of money. But today, after seeing this hospital now, it's a beautiful and a beautiful service. A most important thing
the patient is seen by the doctor from here, from abroad, and they are getting all the facility which we are having in this country. But they are benefiting from this sort of facility. Really great event, lots of speakers, lots of opportunity as well. Great to see that everybody's doing something for the community and for charity. So fantastic. Can't wait for the next event. آج کا جو یہ ایونٹ ہے یہ مڈلینڈ ڈاکٹرز ایسوسیشن کی طرف سے رکھا گیا اور ان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل بنا ہے کشمیر میں ٹنڈالی ایک جگہ وہاں پہ اور ان کی طرف سے تمام مریضوں کو مفت سہولتیں میسر ہوتی ہیں جو کہ جب ہاسپٹل میں آتے ہیں تو ان کو فری ٹریٹمنٹ ملتی ہے, کوئی پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے جیسا کہ NHS میں ہوتا ہے. جو ہمارے مریض آتے ہیں زکوٰۃ بیسس پہ ان کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے اور مریض کافی دور کنٹرول آف لائن سے آتے ہیں اور کہیں 4-5 گھنٹے سفر کر کے آتے ہیں. یہ ایک یونیک فیسلٹی ہے ادھر ہے کہ سب کو جو مریض آتا ہے اس کو ٹوٹلی اس کا اخراجات فری ہوتا ہے. It will be so helping for the poor and worldwide I think it will send a great message from the UK organizations, the doctors. یہ اس قسم کے بہت سارے ایونٹ ہم کرتے رہتے ہیں مختلف شہروں میں. چیریٹی ایونٹ ہے, پیسے جمع کرنے ہیں, اس لیے کہ ہمارا جو ہسپتال ہے ٹنڈالی مظفر آباد میں کافی بڑا ہسپتال ہے اور اس میں جو ہے اب تک ہم جو ہے 250,000 پیشنٹ دیکھ چکے ہیں اور خرچہ ہمارا مہینے کا تقریباً 30,000 پاؤنڈ کا ہوتا ہے اور یہ 0% ایڈمنسٹریشن چیریٹی ہے. مجھے موقع ملا ہے مظفر آباد میں مڈلینڈ ڈاکٹرز کے ہاسپٹل میں جا کے کام کرنے کا. پاکستان میں نارتھ آف اسلام آباد یورولوجی کی سروسز بہت ہی مخدوش ہے اور اس صورتحال میں جہاں پہ کڈنی سٹون ڈیزیزز اور دوسرے یورولوجی کے امراض بے شمار ہیں ہمارے ناردرن ایریاز میں, وہاں پہ مڈلینڈ ڈاکٹرز کا ہاسپٹل اور اس میں یورولوجی سروسز ایک نعمت سے کم نہیں ہے. برطانیہ میں تقریباً 12,000 پاکستانی ڈاکٹرز خدمات سر انجام دے رہے ہیں جن میں زیادہ تر کا تعلق آزاد کشمیر کے پسماندہ علاقوں سے ہے. خدمت کے جذبے سے سرشار یہ ڈاکٹرز اپنے ہم وطنوں کو بھی جدید طبی سہولیات مہیا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی, 92 نیوز برمنگھم. ڈبلن میں باب العلم سوسائٹی کے زیر اہتمام شہادت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس کا اہتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. مجلس کا مزید احوال جانتے ہیں فیصل مرزا کی اس رپورٹ میں. پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے. آئرلینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں باب العلم سوسائٹی نے بسلسلہ شہادت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ مجلس کا انعقاد کیا جس میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کر کے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اپنی دینی اور فقہی وابستگی کا اظہار کیا. مجلس میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی کہ جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی شخصیت رہتی دنیا تک ایک مثال بن گئی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کردار کی خوبصورتی سے پوری دنیا مستفید ہو رہی ہے. مجلس میں شریک افراد نے اس دن کی مناسبت سے نوخہ خوانی بھی کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ اپنی زندگی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے اصولوں پر گزارنے کی پوری کوشش کریں گے تاکہ دنیا و آخرت دونوں جگہ سرخرو ہو سکیں. آج اضحیٰ زارہ میں بسلسلہ شہادت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے موقع پر مجلس منعقد ہوئی اور اس میں مومنین و مومنات نے شرکت کی اور گریہ کیا اور مجلس کے بعد نوحہ خوانی ہوئی. امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت, ان کی زندگی, ان کی علمی خدمات پہ روشنی ڈالی گئی اور جیسا کہ تمام مسلمان اس سے واقف ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت پوری جہان اسلام کی ایک عظیم شخصیت ہے. ان کا تعلق صرف کسی ایک مکتب اور مسلک کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایک ایسی عظیم اسلامی شخصیت جس کے ساتھ بہت سے اسلامی علوم کا اور سائنٹیفک علوم کا تعلق ہے. مقررین نے خطاب کرتے ہوئے حاضرین کو بتایا کہ کس طرح امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کے تمام مکتبہ فکر اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر فخر محسوس کرتے ہیں. کیمرہ ٹیم کے ساتھ فیصل مرزا, ڈبلن, آئرلینڈ. اب تک کے لیے اتنا ہی. باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے 92 نیوز UK.